السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے جی۔ تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ پر دھرنے کی حکومتی پیشکش مسترد کر دی ہے، اور حکومت کی جانب سے 4 لوگ آئے تھے مذاکرات کے لیے، اور خاص طور پر امیر مقام صاحب، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی، جب حکومت کی جانب سے اسد کیسر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر شریک ہوئے، اور لیکن بے نتیجہ رہے۔ اب کہا جاتا ہے دوسرا دور ہوگا، اور اس میں دیکھتے ہیں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے جی کہ 3-4 لاکھ افراد جو ہیں اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور اسلام آباد میں اب سے کچھ چند لمحے قبل خبر آئی کہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی مظاہرین، اور ابھی صحابی سے جو لوگ چلے ہیں قافلہ پشاور اور دیگر میاں والی، وہاں سے جو قافلے آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس احتجاج میں۔ اور بشریٰ بی بی نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک مارچ ختم نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے آخری سانس تک میں کھڑی ہوں۔ جبکہ حکومت کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس کی گئی دن میں، اس وقت تک یہ مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جی انقلاب سے پہلے گرفتار ہو گیا، آدھا بھاگ گیا، اور جبکہ مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج کو مسلح دہشت گردوں کی کاوش ہے۔ بیرسٹر گوہر نے آج ملاقات کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، اور انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ یہ ہی لاسٹ کال ہے، فائنل کال ہے احتجاج کی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ حکومت نے آج ایک اور پنجاب اسمبلی میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی قرارداد پیش کر دی ہنا پرویز بٹ نے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جی پی ٹی آئی چونکہ شرپسند جماعت ہے۔ آج بھی ایک پولیس اہلکار کو انہوں نے شہید کیا، اور تقریباً کوئی 20 کے قریب اہلکاروں کا دعویٰ ہے حکومت کا کو زخمی کر دیا، اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث 190 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش سر بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصور صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ احتجاج جاری ہے پی ٹی آئی کا، سندھ سے قافلے کہا جا رہا ہے جی، پہلے علیم عادل شیخ غائب ہو گئے راستے میں، وہ بھی اب جب ہم نے پوچھا 2-3 سینئر رہنماؤں سے، انہوں نے کہا جی یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور وہ سب پہنچے صحابی اور وہاں سے پھر قافلے کے ساتھ آئے۔ سر کیا کہیں گے اس وقت کی صورتحال پر؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ضرور اس پہ بات کی جائے جو بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں حکومتی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات، اور حکومت قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جی پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ پر ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں، وہاں احتجاج کر لیجئے، تو پی ٹی آئی نے کہا جی وہاں ہم نہیں کریں گے، ہم نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیا شعر تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ جی جی، تو یہ گورنمنٹ کی مذاکراتی جو ٹیم ہے نا، یہ بھی ہمیشہ دیر کر دیتی ہے۔ ایک وقت تھا جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی جگہ دے دیں، وہاں کر لیں گے احتجاج، وہاں ہم کر لیتے ہیں، اور ہمیں یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں، نہ یہ سب کچھ بند کریں، اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کو پرامن کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں دی کوئی حق نہیں جناب، پنجاب بند، مدرسہ بند، اسکول بند، سب کچھ بند، اور آ کے دکھائیں جتھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ کہہ رہے 500 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اب تو جو چھٹی جا رہی ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ جی اب بول رہے ہیں کہ 300 ارب روپے پر ڈے نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار عمران خان ہے، وہ ہے، بالکل ہے پی ٹی آئی، مگر برابر کے ذمہ دار یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے جو مذاکرات کا ہارڈ لائنر ہے کہ نہیں ہوں گے مذاکرات، میں سمجھتا ہوں وہ ہے۔ پالیٹکس میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے اور کھلے دل سے ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ ہمیشہ گیون ہینڈ ہوتی ہے اور اپوزیشن ہمیشہ آسکنگ ہینڈ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو ایک عجیب ہی طریقہ وتیرہ جو پاکستان میں نہیں دیکھا میں نے، وہ اپنایا جا رہا ہے، اور جس کا شدید نقصان اس ملک کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں اسموک کی وجہ سے پہلے ادھر بہت عرصے تعلیم کا نقصان ہوا، اب جب اسموک ختم ہوئی تو انہوں نے پھر تعلیمی ادارے بند کر دیے، روڈیں بند کر دی، لوگ اپنی بارات خالی واپس لے کر آ گئے۔ موبائل کا یہ حال ہے، پنجاب تو پنجاب، سندھ میں بھی جو ہے ڈیٹا نہیں ایک دوسرے کا ٹرانسفر ہو رہا، آئی ٹی کا پتہ نہیں کتنا لاس ہو رہا ہے، اور یہ خالی خیال تھا کہ خالی یہ ایک دن کی 24/11 کو ہوگی، اب 2 دن گزر گئے، اب کل کا پھر چھٹی کا اعلان کر دیا، اور یہ کب تک بند رکھیں گے؟ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر دیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان کو
بات کر کے کی جا سکتی ہیں. اور اسٹیک تو دیکھیں کتنا بڑا ہے ملک کا. آپ اسٹیک آپ بول رہے ہیں 100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا. وہ ایک 190 ارب کا ایک دن میں نقصان. تو اب یہ ظاہر ہے عوام کا نقصان ہوا نا سر. میرے خیال میں صحیح ٹیکل نہیں کر پا رہی گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے. ان کو صحیح سے ٹیکل کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کچھ اچھا میں اس پہ آتا ہوں کہ کیونکہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. انیس منصوری صاحب, جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس وقت جو صورتحال برپا کر دی ہے پاکستان میں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیے وہ شخص جیل میں نہیں بیٹھا ہوا. اگر جیل میں بیٹھا ہوتا, کہاں پر ہے سر؟ کیا بریکنگ یہ خبر ہے چھوڑ دیا کہ اس کو؟ سر میری بات سن لیجیے, سمجھے آپ نے؟ صحیح آپ سن لیجیے. اگر جیل میں بیٹھا ہوتا نا تو اس کو انسٹرکشنز دینے کی اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. سر یہ کیا بات ہوئی, جیل میں ملاقات نہیں ہوتی؟ سر آپ سینئر آدمی ہیں, بتایا کریں بیچ میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے ایسی بند وارڈ بتائیے کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو رکھا جاتا تھا. مجھے یہ بتائیے رہنما تھے ایم کیو ایم کے جن کو اندر بند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہوتے تھے جنہیں بند کیا تھا. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم تھے. وہ عامر کا دور تھا. اچھا آپ مان رہے ہیں کہ ابھی اب تو جمہوریت نہیں ہے اچھا سر, جمہوریت میں عامریت میں فرق نہیں ہوتا. اچھا میرے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں وہی دور ہے ماشاءاللہ. سر زیادہ نہیں ہے اب, کوئی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے کیا؟ سر کو سباب کوئی نہیں کہتا, پاکستان پیپلز پارٹی نہ بندے کو خدا کوئی کہتا ہے. اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ انسٹرکشنز باہر آنا تو دور کی بات, کوئی بات نہیں کی جاتی. یہ کیا مثال ہے سر؟ بھٹو صاحب کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ جب آپ, میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں نا, ماشاء اللہ کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ جب لوگوں کو ایک لچک فراہم کرتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آئیے اس کو. اچھا یہ بتائیے انیس منصوری صاحب, نواز شریف صاحب کے صبح شام کون بتاتا تھا پلیٹلیٹس 25,000 پہ آ گئے, 20,000 پہ آ گئے, 18 پہ آ گئے؟ ملاقات کرنے والے بتاتے تھے نا سر. بالکل. یہ ہر 2 منٹ بعد جا کے کون کرتا تھا ملاقات؟ پنجاب ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ آپ 25 سے 18 پہ آ گئے, 15 پہ آ گئے, 20 پہ آ گئے؟ سر ملاقات ہوتی تھی, لوگ دیکھ کر آتے تھے. ذاتی معالج عدنان صاحب بتایا کرتے تھے. ایک اور بات یہ بتائیں انیس منصوری صاحب کہ عمران خان خود آ رہا ہے باہر مذاکرات کرنے کہ کوئی ان کے پاس اندر جا رہا ہے مذاکرات کرنے؟ یہ وہ خود آ رہا ہے جیل سے کود کے نکل کے, ان کے پاس نہیں جاؤ, کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. آپ دونوں جس طرح بول رہے ہیں جس طرح دونوں بول رہے ہیں نا, یہ تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے, میڈیا اسی طرح بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نہیں بات کریں گے دوسروں کو. ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ہوا ہے تاریخ میں, اس سے پہلے ہوا نہیں. مجھے دکھا رہے ہیں بھائی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی جیل میں کسی رہنما کے لیے رہائی کے لیے مطالبہ نہیں ہوا. کیا ایم کیو ایم نے نہیں کیا تھا مطالبہ؟ کیا ایم کیو ایم نے اپنے رہنماؤں کے لیے نہیں کیا تھا؟ اس سے بڑے دھرنے کیے تھے, اس سے بڑے مظاہرے کیے تھے. کیا کیا؟ یہاں پہ گولی لگتی تھی, ڈھونڈ کے مارا جاتا تھا. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سرعام کوڑے لگتے تھے. ارے تو وہ کوڑے کس دور میں لگے؟ ماشاءاللہ دور سے نکلے. اچھا میری بات سنیے, جب آپ مجھے بتائیے 2013 میں مارشل لا تھا. جب کوڑے کس کو لگے؟ جب آپ 2013 میں مارشل لا تھا, آپ مجھے بات بتائیے 2013 میں مارشل لا تھا. نہیں صحیح ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب آصف علی زرداری کو اس طریقے سے بند کیا جاتا تھا, سابق صدر تھا, یہ 2013 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ملاقاتیں ہوتی تھی نا سر. ارے سر ملنے تک نہیں دیتی تھی, جا کر پوچھئے. وہ وہاں سے حکم دیتا تھا کہ اس کے کمرے سے اے سی نکالو, یہ سارے چور ہیں. 2013 کی بات نہیں, 18 کی بات کی بات. 2013 کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں نا آپ کو. 18 کی بات, 2013 کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں نا آپ کو. میرے بھائی آپ لوگ ایک شخص کو ایسا مجسمہ بنا کر دکھانا چاہتے ہیں جس کے پاس آ کر میں پوجا کروں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا باقی سب نے جو ظلم سہا, باقی سب نے جو اس کا ظلم سہا وہ نہیں ہے. آپ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. وہ یہاں سے بیٹھ کر کہتا تھا میں اس کو راکٹ مار دوں, اس کو میں گن کی یہاں پر نشانے پر غلط کا. صحیح ہے. وہ یہاں پر میری بندوق کی شست پر یہ فلاں ہے, یہاں سے میں میزائل ڈرون ماروں لندن میں, یہاں سے میں ڈرون ماروں لندن کے اندر. کون کہتا تھا؟ مجھے لگتا ہے میرے بھائی کا تمام چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں غلط ہے. آپ لوگ اس کو ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کیا کہہ دیا آپ نے سر, کیا کہہ دیا؟ انیس بھائی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ہم نے تو صرف یہ پوچھا آپ سے کہ ایک شخص نے کال دی, پورے ملک میں جو حالات ہو گئے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا اس شخص کا اندر کیا صورتحال, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی کال پر
ملک میں جو ہیجان برپا ہے، پورا اسلام آباد گورنمنٹ نے بند کر دیا، لاہور بند کر دیا، تعلیمی اداروں کی چھٹیاں کر دیں، لوگ ہاسپٹل نہیں جا پا رہے، میری بات سنیں گے، دیوار کھڑی کر دی۔ میری بات سن لینا، آپ میری بات سن لینا، آپ سن نہیں ہو رہا ہوں نا، جب میں نے بات شروع کی عمران خان کے سپورٹر ڈر گیا ہوں، بات یہ ہے جو سپورٹر تھے، میری بات سنی، لاکھوں کی تعداد میں نکلے باہر بول رہے ہیں۔ میں تو ڈر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتا دیجیے، صرف ایک سوال کا جواب دیجیے۔ 9 مئی کو خان کو گرفتار ہوتا ہے، 9 مئی کو یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح ہے؟ مجھے یہ بتائیے، صرف اتنی سی بات ہے، 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک خان نے کتنے مظاہروں کی کال دی، کتنے لوگ نکلے؟ نہیں دی، نہ نکلے۔ ارے بہت کال، فائنل کال نہیں دی یار، میری بات سنیے، فائنل کال نہیں دی آپ اپنے مجھے بات تو کرنے دینا، کتنے لوگ نکلے؟ جو بھی نکلے نہیں نکلے۔ جب ایک ریاست کا ایک صوبہ اپنے تمام اثر و رسوخ کے ساتھ وفاق پر جب چڑھائی کرنے نکلتا ہے تو یہی ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ احتجاج کی کال دے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ اس کی گورنمنٹ کو ہٹائیے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ مظاہرہ کر کے دیکھ لیجئے، وہاں سے آنسو گیس مار رہے ہیں، یہاں سے آنسو گیس مار رہے ہیں، جب آپ مقابلے کر رہے ہیں نا۔ ایک منٹ، اچھا وہاں سے اگر پشاور اور جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کے پی کے کی، تو پھر سامنے سے بھی پھر گورنمنٹ کو کہہ لیں آپ کو ضرورت ہی نہیں کنٹینر سینٹر لگانے کی، دونوں آپ 500 لوگ نہیں ہیں، آنے دیں۔ صوبہ ٹکرا رہا ہے، آپ اس بات، ہاں یہ پوائنٹ ہے نا، آپ نے مان لیا صوبے سے صوبہ ٹکرا رہا ہے، صوبے کا صوبائی انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ ٹکرا رہی ہے، تحریک انصاف میں اتنی جان نہیں ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، اگر ہوتی تو نکالتے نا، سارے سرکاری ملازمین ہیں پنجاب میں آپ یہاں سے آنسو گیس مار رہے ہیں، فائنل دونوں آنسو گیس مار رہے ہیں، دونوں آنسو گیس مار رہے ہیں۔ میں اٹھ کے جا رہا ہوں، یہ بتائیے، میں مائک نکالو بھائی میرا، میں جا رہا ہوں اٹھ کے، مجھے تو نہ بولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ 28 شہروں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، وہاں کون سے لوگ ہیں جو نکال کے لائے بھائی؟ دیکھیں یار، یہ میز کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی اتنی زور زور سے مار رہے ہیں، آپ بھی اتنی زور زور سے مار رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے، لندن میں کیا کے پی کے کی حکومت ہے؟ نیو یارک میں کے پی کے کی حکومت ہے؟ اٹلی میں کے پی کے کی، دیکھیں جو ہے ماننی چاہیے، ہم کوئی ووٹر نہ سپورٹر، ہم تو ہاں لگ گیا، ہمیں لگ گیا، ہمیں اندازہ ہو گیا، مسلسل اب تو ہے یار، اندازہ ہو گیا، صبح شام کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، صبح شام کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس کا جس کا اثر آتا ہے نا، وہ یہی اثر آ رہا ہے۔ اچھا مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں تو یہ آپ مجھے یہ حقائق کے بتائیں گے، تو حقائق تو بتائیں ان کو، زور سے یہ چیخ کے بات کر رہے ہیں، کوئی صوبے سے صوبہ اگر ٹکرا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ سنگل، اس کا مطلب دونوں طرف سے آگ لگے گی نا برابر، یہی بتانا چاہ رہا ہوں، تحریک انصاف نہیں ہے یہ، تحریک انصاف نہیں، یہ صوبائی حکومت ٹکرا رہی ہے۔ نہیں آپ بتائیں، آپ سینئر آپ آئیں گے بھائی، پہلے تو بھائی بات سنیں، ایک تو اتنی زور زور سے نہیں بولے نا، کوئی چیز زور سے بولنے سے صحیح نہیں ہو جاتی ہے بھائی، ایک بات یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں غصے کس بات پہ ہوا، یہی بات پہ تو ہوا، میں غصے اسی بات پہ ہوا کہ آپ لوگ جس طریقے سے حاوی ہو رہے ہیں سوشل تحریک انصاف کا، سوشل میڈیا سے نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک بات کی جس کی آپ نے تصحیح کر دی بالکل، اور آپ نے اس کے بعد تصدیق پہ مہر ڈال دی میری، میں نے یہی کہا تھا کہ حکومت صحیح سے ٹیکل نہیں کر پا رہی، یہی کہا تھا نا۔ اب یہ ساری باتوں کا لباب جو انہوں نے اتنی زور زور سے بولی ہے، اس کا یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ صحیح سے ٹیکل نہیں کر پا رہی۔ ایک آدمی جیل میں اگر بیٹھا ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہے، گورنمنٹ لڑ رہی ہے، دیکھیے خیبر پختونخوا کو بتا دیجیے، وفاق کو کہاں لے گئے؟ خیبر پختونخوا کی آپ، اچھا یہ بتائیں پہلے تو کہ گورنمنٹ کس سے لڑ رہی ہے، وفاق سے لڑ رہی ہے صوبے سے؟ یار پہلے مجبور دونوں سے لڑ رہی ہے نا، دو حکومتیں ایک سائیڈ پہ ہیں۔ ہاں اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ارے آپ کا جملہ ہوتا ہے، اب آپ کا جملہ صحیح کہہ رہا ہوں، اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے؟ میں بات نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا بات، مطلب یہ کیا بات؟ میں خاموش بیٹھوں گا، مطلب دو حکومتوں کے وسائل ایک طرف ہے اور ایک حکومت کے وسائل ایک طرف، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح بات کہہ رہے ہیں سر، یہی آپ کو لگتا ہے؟ میں بولوں گا ہی نہیں بھائی، میں احتجاج میں نہیں بول رہا، دیکھیں اس ماحول میں نہیں بول رہا۔ نہیں آپ بولیں، آپ بولیں، دیکھیں اگر بات اس دلیل سے، آپ ایمانداری سے بات کیجیے، دلیل آواز تیز کرنے سے دلیل دبائی جا سکتی ہے، اسی لہجے پہ پھر اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس لہجے پہ بات نہیں کریں گے، جس دلیل کیوں ہمیں مذاکرات تو پھر کیوں کرتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں میں بھی ہاتھ مار دیتا کیوں ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اصل معاملے کو بتائیں، حکومتوں کی لڑائی ہے یہ، دیکھیں آپ تحریک انصاف، سر یہ حکومتوں کی لڑائی کس طرح ہوگی؟ یار ایک منٹ، اگر مجھے بولنے دیں گے بغیر انٹرپشن کرتے میں بات کروں گا، ورنہ یقین مانے پورے پروگرام میں خاموش ہوں گا۔ دیکھیں انیس بھائی، دیکھیں کوئی چیز بھی، پہلی بات بتا دوں، جب آپ کی دلیلیں، آپ کی چیزیں ہار جاتے ہیں نا، تو آپ آواز ریز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تشدد کرتے ہیں۔ جب انسان کے نظریات ہارے تو ہی تشدد ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے تو ذرا سا کول ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، پانی وانی پیئیں۔ ہم نے کچھ یہ نہیں کہا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ پی ٹی آئی کی حمایت کی، نہ کچھ کی، ایک گراؤنڈ میں جو ریئلٹی ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لوگ خیبر
خواہ کی حکومت آ رہی ہے, وہ اپنے زور پہ طاقت میں آ رہے ہیں, انہوں نے کیوں سب کچھ بند کر دیا؟ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اپنی بات بتائیں ایمانداری سے. انہی کو بول رہا ہوں, اگر وہ آ رہی ہے تو بھائی پنجاب کیوں بند ہے, لاہور کیوں بند ہے, رنگ روڈ کیوں بند ہے, سارے جی ٹی روڈ بھی بند ہے, اور موٹر وے بھی بند ہے. وہاں تو پنجاب ہے نا, وہاں تو نہیں آ رہے نا, خیبر پختونخوا سے لوگ ہوا میں اڑ کے تو نہیں آئیں گے نا. اتنا خوف ان کو ہے. پھر جس وقت مذاکرات کی بات کرنے کا ٹائم تھا اس وقت تک کی نہیں, اب وہ بات چیت کرنے کی کر رہے ہیں. تو بھائی کیوں کر رہے ہو مذاکرات؟ جب ایک آدمی جیل ہے اس کو ڈالو بند وارڈ میں, لگاؤ پابندی اس پہ بات کرنے کی, جیسے باقی چیزیں پابندی لگائی ہے, نہ تصویر آ سکتی ہے, نہ اس کا بیان, نہ نام, نہ اس کی آواز. ملاقات پہ بھی پابندیاں لگا دو. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اس کے معنی جو کر رہا ہے وہ صحیح سے ٹیکل نہیں کر رہا. ہم وہ بتا رہے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. جی اب جی 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 دیکھیے میں آپ کو جو بات سمجھا, ایک ایک کر کے پوائنٹ, میں آپ کو لاکھوں آدمی ہے نہیں, پہلی بات نہیں ہے لاکھوں. کھول دو آپ میری بات آپ مجھے کرنے دے نا. ہم نے اب یہی تو میں آپ سے, میں غصے کیوں ہوا تھا اسی بات پہ تو ہوا تھا. ایڈیٹڈ فوٹیج ہے ساری, وہ میں غصے, آپ میری بات سمجھے, آپ میری بات سمجھے نا, مجھے بولنے کا موقع. اچھا آپ سمجھیں, چلیں ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیے, تاریخ میں کبھی بھی سیاسی جماعتوں نے جب اس طرح کے پروٹیسٹ لانچ کرنا ریاست سے آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت ورسس پنجاب اینڈ فیڈرل ہو رہا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ. 60,000 آدمی آ گئے. دیکھیے میری بات سمجھیے, آپ کو اگر ریاست کی سرپرستی آپ ہٹا کر اس کے بعد آپ اتنا بڑا پروٹیسٹ اتنی مشینری کے ساتھ آپ کر کے دیکھ لیجیے, ممکن نہیں ہوتا ہے. ایک پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہاں سے وہ پنجاب اگر گورنمنٹ آنسو گیس پھینک رہی ہے, وہاں سے بھی آنسو گیس کا جواب آنسو گیس سے مل رہا ہے. ایسا نہیں, ایسا ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نہ مانے نا, آپ کر رہے ہیں سیلنگ وہ بھی کر رہے ہیں, ہو رہا ہے نا یار. دیکھیں آپ نہ مانے, آپ یہ ہو رہا ہے. وہ بلڈوزر لے سارے وہی لے کر آئے جو سرکاری مشین. آپ جب سرکار سے لڑتی ہے نا تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. جب کبھی میں نے آپ کو خود دیکھا, دیکھیں نوید بھائی اس بات کے کنٹینرز کو ہٹا رہے ہیں لوگ ہاتھوں سے. نوید بھائی ایک سیاسی کارکن ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کسی کا بھی دور ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپوزیشن کا حصہ ہو, جس کے پاس ریاست کی اس وقت طاقت نہ ہو, وہ یہ سب نہیں کر سکتی ہے. جتنی بڑی بھی طاقت ہو, پاسبل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کا بارڈر اٹک کا پل سے ادھر لے جائیں, سب کچھ وہی ہے, طاقت وہی ہے, بلڈوزر وہی ہے, آنسو گیس وہی ہے. پنجاب کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کھول دو, اس کا جواب بھی تو دینا. اسکول کھول دو, وائی فائی کھول دو, کیوں کھڈے کھودے ہوئے بارات پنجاب میں نہیں جانے دے رہے؟ دیکھیے کو روک کے چینج کر رہے ہیں. آپ لوگ صرف نا مطلب ڈرے ہوئے ہیں نا وہاں سے بھی. یہ مت بولو کہ اٹک کے پل کے اس طرف سب کچھ ہے, ادھر بھی ہے پنجاب میں. میں نے ہر بڑی جماعت کا پروٹیسٹ دیکھا ہے, ہر ایک کا. ٹائم چینج ہو گیا باس. دیکھیں ٹائم نہیں ہے, گورنمنٹ سپورٹ ہے. آپ گورنمنٹ کو ہٹا دیجئے. پنجاب میں کیوں لوگ نہیں نکلے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے. ابے بھائی سب کچھ تو بند کیا ہوا ہے. نمبر 26 کی فوٹیج تو دیکھیں آپ. ارے میرے بھائی چھوڑ دیجئے سر, آپ نہ کریں. مطلب آپ مجھے, میں نہ مانوں کی بات نہیں, آپ نہیں مان رہے کہ ریاست سے ایک صوبہ ٹکرا رہا ہے, اگر وہ اس کی مشینری ہٹا دے. نہیں مشینری سر پنجاب میں کون سی مشینری ہے یار؟ وہ اپنی مشینری ہٹائیں. جو صوبہ مشینری ساری لے کر آیا ہے, سارے لوگ جس طریقے سے لے کر آیا ہے, نہیں لڑا جا سکتا. کنٹینر فوٹیج میں دیکھ لیں, دھکا دے دے کے گرا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ. سر بالکل, میں آپ کی بات سے میں تو منع ہی نہیں کر رہا, صحیح ہے. جب پنجاب کی حکومت تھی نا, میری بات سنیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نواز شریف نے تاریخ میں ایک ہی اس طرح کا لانگ مارچ کیا ہے, کیونکہ پنجاب حکومت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے پنجاب حکومت سے بیٹھ کر جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے وہ نکلے تھے نا, تو وہ بھی اسی طریقے سے نکلے تھے. جب ریاست کس کے اشارے پہ نکلے تھے؟ یہ ان کے خلاف ہیں سر, نہیں ہے خلاف. وہ کس کے اشارے پہ تھے؟ کیوں گجرانوالہ پہنچتے فون آ گیا تھا, کس کا فون آیا تھا بتائیں. یہاں پر بھی تو فون آئے تھے نا, یہاں پہ تو غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے میری بات چھوڑے نا, غائب ہو جاتے ہیں. آپ لوگ سچ چھپاتے ہیں, آپ لوگ پاپولر پروپیگنڈا کے ساتھ جاتے ہیں. کمپرومائز ہے حل ہر صورت میں, سیاست کا حل سیاسی میز ہی ہے, لیکن ایک شخص کو آگے پوائنٹ پہ کون سے مذاکرات ہے, وہی تو کہہ رہے مذاکرات کر لو. وہی تو کہہ رہے مذاکرات کر لو. مذاکرات کس بیسس پر ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کو رہا کر دو. ایک میں مثال دے رہا ہوں, صحیح ہے. پہلے میری بات مانو, میں بادشاہ ہوں, میں سب کچھ ہوں, تو دوسری طرف سے بھی طاقت کا اصل حقیقت ہم نہیں بتاتے نا, یا تو ہم اس کی طرف ہیں یا اس کی طرف. طاقت کس کے پاس ہے؟ دونوں. دیکھیں وہ اگر یہ کہتا ہے میرے پاس صوبے کی طاقت ہے, دیکھیں وفاق کے پاس بھی, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں نا, اس کے پاس صوبے کی طاقت ہے, اس کے پاس وفاق کی طاقت ہے. نہیں جی سکتا کوئی ہے, نہیں سر. یہی بات سمجھا رہا ہوں, یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ لوگ وہاں اسلحہ لے کر نہیں آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ کے ہمارے شو میں کہا ہے
پی ٹی آئی رہنما نے کہ جناب کوئی ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے, چیک کر لیں. چھوڑیں اب آپ دیکھیں, آپ لوگ حقیقت نہ مانیں, ایک طرفہ آپ موقف دیتے جائیں. اچھا اصل مسئلے کا حل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا سب امن ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے جو آ رہا ہے پتہ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں امن ہے, بند کر دیں. میں کہہ رہا ہوں امن ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, یہ سیاسی موومنٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. آپ جسے سمجھ رہے ہیں, آپ جسے سمجھ رہے ہیں. جب یہ بات میں 22 تاریخ کی رات کو بول رہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے اٹک پل پہ 2 صوبوں میں کلیش نہ ہو جائے, میں اسی بات سے تو ڈر رہا تھا نا. اسی پوزیشن کے آنے سے میں کہتا ہوں اس سے پہلے آپ جا کے مذاکرات کریں. ایک شخص انتشار چاہ رہا ہے تو آپ تو نہیں چاہ رہے, آپ کر لیں بات. حکومت جھک جائے تھوڑا سا. حکومت تو خود ہم کیوں جھکے؟ وہی ہے نا. دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے بس میں ہوں, یہاں سے یہ کہہ رہا ہے میں ہوں. دونوں طرف اناؤں کے بت ہیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے انقلاب آدھا بھاگ گیا, آدھا گرفتار ہو گیا, اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. بیان بازیوں کو چھوڑیں نا, وہ تو بیانات سب ایسے ہی دیتے ہیں. دیکھیں حقائق کیا ہیں؟ اچھا مذاکرات پہ آ جائیں. پہلے آپ بتا دیجیے زبیر صاحب, دونوں طرف سے 4 نمائندے گئے. جی بالکل. اور مذاکرات اس بات پر ہو رہے تھے کہ جناب احتجاج کا جو مقام ہے ڈی چوک اس کو تبدیل کیا جائے. مذاکرات ہوئے اور پی ٹی آئی اڑ گئی کہ نہیں جی ہم نے چونکہ کال دی ہوئی اسلام آباد کی ڈی چوک کی تو ہم وہیں آ کر احتجاج کریں گے, اور لہٰذا آپ جو ہے رکاوٹیں ہٹائیں تاکہ ہم پرامن طور پر وہاں آئیں گے, بیٹھ جائیں گے, احتجاج کریں گے. حکومت نے یہ کہا کہ نہیں, آپ پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ پر دھرنا دے دیں, ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. اس بات پہ مذاکرہ ختم ہو گئے, نہ پی ٹی آئی مانی نہ حکومت مانی. دیکھیں میں آپ کو اس میں سے اور آگے بتاؤں. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جی کسی اہم آدمی سے بات ہوئی. مذاکرات یہ بھی پھر ہوں گے, دوسرا دور بھی ہوگا. جی دوسرا ایک دور بھی ہوگا. بالکل. مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تھی. پی ٹی آئی نے یہ بولا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پنجاب میں کوئی جگہ دے دیں, ہم خیبر پختونخوا میں نہیں کرنا چاہتے, آپ رکاوٹیں ہٹا دیں, ہم آ رہے ہیں, پورا ہم رہیں گے, ورنہ اٹھا کے بند کر دیں. آپ ہمیں پنجاب میں جگہ دے دیں, ٹھیک ہے آپ ڈی چوک پر ہمیں پنڈی دے دیں. پنڈی کی انہوں نے 1 سے زیادہ جگہیں بتائیں, ہمیں یہاں یا یہاں دے دیں. دونوں جگہیں انہوں نے منع کر دی. وہ کہہ رہے نہیں, وہ پشاور میں کریں, ادھر کریں ادھر. بھائی آپ کچھ تو اب دیکھیں, اس وقت ان کی فیس سیونگ تھی 22 تاریخ سے پہلے ان کو فیس سیونگ کر کے وہ اس کو ختم کر دیتے, ان کو کچھ چیز دے دیتے. انہوں نے بولا یہ تو جتھا ہے, یہ وہ یہاں سے بیانات کا بوچھاڑ, وہ نہیں مانے. اب اگر مذاکرات کامیاب ہوئے اگلے دور میں, اکثر ہونا مذاکرات ہے, اس وقت ڈیڈ لاک ہے. یہ نئی اسکول کھلنے ہیں, نئے موبائل کھلنے ہیں, نئی وائی فائی کھلنی ہے, نئی روڈیں کھلنی ہیں, نئے لوگوں کی براتیں جانی ہیں آنی ہے. کب تک یہ پریشر اندر سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. وہ ٹیکٹکس کا گیم کھیل رہے ہیں, ان کے لوگ تو نکل گئے ہیں, آس پاس جی ٹی روڈ کے پھر رہے ہیں, آس پاس اس کے پھر رہے ہیں. اگر ان کو کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے کہ حل یہی نکلے گا, یہ کوئی ایک تاریخ دے کے ایک جگہ دیں گے کہ اس جگہ اتنی تاریخ پہ پی ٹی آئی کے پروگرام کرے گی, اور جو بھی لوگ گرفتار ابھی حال فی الحال ہوئے ہیں ان کو رہا کریں گے. جو مقدمات بنائے ہیں, اس کی پیشکش بھی کی, سارے مقدمات جو بنائے ہیں ان کو واپس لے رہے ہیں, یہ واپس لیے جائیں گے, اور کچھ لے دے کے ہی مسئلے کا حل ہوگا. اچھا جی, آج جو مذاکرات ہوئے ذرائع کے حوالے سے خبر بھی یہ بھی ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اسلام آباد نہ آنے کی بھی درخواست کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ بیلاروس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ کل اسلام آباد میں بزنس کانفرنس ہو رہی ہے, تو آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہوں, اور ہم آپ کو پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ پر جگہ دینے کی پیشکش کرتے ہیں, جسے انہوں نے مسترد کر دیا. اچھا, پھر پی ٹی آئی رہنما نے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کے مطالبے پہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی قائم ہیں, ان کو فوراً رہا کیا جائے, اور رہا آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم نے تو ہر صورت چونکہ لوگوں کو ہم کہہ چکے ہیں, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ٹی چوک پہنچیں تو وہاں کے دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری بات چیت نہیں ہوتی. دیکھیے اول بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں طرف کی مذاکراتی ٹیمیں نا, دونوں بکواس ہیں. سر آپ نام پڑھ لیجئے, میں بھی نام پڑھ چکا ہوں. اللہ ایک سمجھدار آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا جس کو آپ نمائندہ بار بار پروگرام میں بتاتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس بات کا. محسن نقوی صاحب وہ بھی شامل ہیں اس میں, امیر مقام صاحب ہیں, ایاز صادق صاحب ہیں, اور جبکہ اپوزیشن کے پی ٹی آئی کی جانب سے کیسر, شبلی فراز, بیرسٹر گور چیئرمین ادارے پی ٹی آئی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں معقول لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو گیون پوزیشن گورنمنٹ کی ہوتی ہے. میں تو تحریک انصاف کا موقف ہی سنتا رہتا ہوں. دیکھیں اچھا بس سب بکواس لوگ ہیں, یہ بالکل ان کو سیاست آتی ہے نہ, یہ کل کے بچے ہیں. میں تو تحریک انصاف کے آپ بتائیں اس میں کمی کس چیز کی ہے. دیکھیے میری بھائی بات, حکومت کی جانب سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ اس پارٹی کے بنے گا, یہ خود عمران خان بنے. دیکھیے میری بات سمجھیے, میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اصل مسئلے کی طرف آئیے. یہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان ہے. بالکل ہے. یہ حکومت کا یہ جو ٹیم ہے
صحیح ہے, یہ اتنی اچھی میں اس کو پیغام رساں نہیں سمجھتا حکومت کی طرف سے. میری بات محسن نقوی ہے سر, میں جب تک تحریک انصاف بولتی ہے تب تک خان بولے گا, تب تک کوئی سوال نہیں پوچھے گا, وہ اپنا ویلاگ کرے گا, کامیاب ہو جائے گا. صحیح ہے, ہم جب بولیں گے تو پھر کہیں گے کہ پھر جب ہم جذبات میں آئیں گے تو کہیں گے یار یہ تو غلط بات ہو گئی ہے. صحیح ہے, نام بھی بتا دینا کس کو ہونا چاہیے تھا دیکھیے حکومت کی جانب سے. دیکھیے میری بات سنیے, ایک پولیٹیکلی انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, در حقیقت یہ مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات کا صرف ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے تحریک انصاف کا کہ مجھے کیوں نہیں نکالا. میری بات کو سمجھیے, صحیح ہے, ایک ہی نقطہ آ رہا ہے, یہ مذاکراتی ٹیم. دیکھیے ابھی عمران اسماعیل صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے بڑا زبردست, حکومتی ٹیم کے ساتھ فواد چودھری والے مذاکرات کرنے کے لیے ملاقات ہوئی, وہاں آتے تو خان کہتا نہیں یہ نہیں, مجھے تو صرف یہ چاہیے. مذاکرات ختم, سب کچھ ہو گیا تھا, الیکشن ہونے والے تھے. سملرلی یہ جہاں کہیں پر بھی جائیں گے ان کو ایک ہی جواب چاہیے کہ یار مجھے کیوں نہیں نکالا, ایک ہی بات اس کو چاہیے. دوسری طرف میں آ رہا ہوں, صحیح ہے, دوسری طرف میں نے آپ سے جب یہ کہا کہ یہ دونوں مذاکراتی ٹیمیں بیکار ہیں, فرسودہ ہیں, دوسری طرف ہے اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی 9 مئی کے کیس کے حوالے سے یہ رہائی پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح ہے, بات حقیقت پسندانہ ہم بات کریں, کیا آفر کر سکتی ہے حکومت ان کو؟ پھر آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, آپ کا تجزیہ ہے نا کہ یہ جو دونوں لوگ خان کی رہائی تو چھوڑ دیں, بات ختم ہو گئی, وہ تو نہیں ہو سکتے رہا. صحیح ہے, حکومت اس کے علاوہ کیا آفر کر سکتی اب ہے؟ دیکھیں نا دونوں کو سیف سائڈ اس چاہیے. دن میں ہماری بات ہوئی کہ جو سینئر رہنما یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں, ان کی رہائی تو ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے یاسمین راشدہ صاحبہ کی رہائی اولین ترجیحات میں نہیں ہے ان کی. میری بات کو حکومت پیشکش تو کر سکتی ہے نا سر, میری بات گزارش یہ ہے کہ وہ بالکل کر سکتی ہے, لیکن ترجیحات ہی دوسری طرف سے نہیں ہے نا. دوسری ترجیحات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. ترجیحات خان کی رہائی ترجیحات میں باقی سب نہ 26ویں آئینی ترمیم ہے نہ کچھ اور مطالبات میں رکھا ہے انہوں نے 26 آئینی ترمیم. ارے سر رکھنے کو تو جو ہے ہم نے بھی پروگرام کے لیے کئی خوبصورت خواتین رکھی تھی, چھوڑیے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک فیس سیونگ ہوتا ہے نا, ایک دیکھیے خان کو, دیکھیے خان کو صرف اس وقت ایک ہی بات چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں نکالا. یہ لاکھ ٹیم بات کرتی رہے, نتیجہ کیا نکلے گا اب یہ بتا دیں. نتیجہ یہ ٹکراؤ. دیکھیے اگر ہم اپنی پہلی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ یہ دو حکومتوں کے درمیان تصادم ہے, جب یہ تصادم ہوتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یا تو آر یا پار کی کنڈیشن ہوتی ہے, اور اس کنڈیشن میں ابھی جو ہم رننگ کامنٹری کر رہے ہیں نا وہ نہیں ہوتی ہے. جب جنگ اپنے عروج پر پہنچے گی نا, ابھی تاحال یہ عروج نہیں ہے, یہ عروج نہیں ہے. دیکھیے یہ عروج اس کا شروع ہوگا اس وقت کہ جب دونوں طرف سے تھکاوٹ کر کر آخری حملے کیے جائیں گے. یہ ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی ہے, یہ پوزیشن کل شام کو یا پرسوں شام کو کریٹ ہوگی, یہ ابھی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ٹکراؤ ہے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس ٹکراؤ میں اناؤں کے بت ہیں. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ مذاکرات سے حل ہو, یہ اس میں کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور دونوں تیار نہیں ہیں. اچھا جی, ایک اور اسی حوالے سے ظاہر ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں, لیکن میں ایک چاہتا ہوں نویز زبیر صاحب, اچھا یہ تو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مذاکرات بے نتیجہ اور ساری چیزیں, دنیا بھر میں جو احتجاج کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اور ظاہر ہے جتنے بھی لوگ نکلے لیکن احتجاج ہوا ہے, اس کو ظاہر ہے جھوٹ نہیں ڈینائل کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے, حقیقت یہی ہے. ٹویٹر دیکھ لیں آپ, بھرا پڑا. دنیا بھر میں ظاہر پاکستان کا امیج ظاہر اس سے خراب ہوتا ہے جب وہاں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جو احتجاج ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی اثر پڑے گا پاکستان کی حکومت پر, کوئی بات ہوگی؟ دیکھیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ہزاروں آدمی جمع کر لیتے ہیں, آپ نیو یارک میں اتنا بڑا مظاہرہ کر لیتے ہیں, ادھر کے اخبارات کی, ادھر کی نیوز کی زینت بنتا ہے ایک ملک, تو اس کا پریشر آتا ہی آتا ہے. آپ نہ بھی محسوس کریں اس کا آتا ہی آتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ مجھے ڈر کس بات کا ہے, جو انیس منصوری صاحب کا اسٹرینتھ ہے, اگر یہی گورنمنٹ کا اسٹرینتھ ہے تو مجھے اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں بہت کیجولٹیز نظر آ رہی ہیں پنجاب کے بارڈر پہ, اور خدا نہ خواستہ یہ کیجولٹیز ہو گئیں تو پھر سب پچھتائیں گے کہ ہم نے کاش مذاکرات کر لیتے, کاش ہم مذاکرات کر لیتے, کاش ہم مذاکرات کر لیتے. کچھ لینے دینے میں وہ بہت چھوٹی سی چیز لگے گی جو وہ آج مانگ رہے ہوتے, جب یہ جس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس طرح کا یہ ایک وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دو حکومتوں کے درمیان ٹکراؤ, دو حکومتوں کا نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ایک صوبائی گورنمنٹ کے درمیان ٹکراؤ کا کہنا چاہ رہے ہیں دراصل. اور وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے ٹکراؤ کا نتیجہ آپ اس کا اندازہ میں اپنے الفاظوں سے کر ہی نہیں سکتا, میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا.
تو خدا نہ خواستہ وہ پوزیشن نہ آئے. اس کا ایک ذمہ داری کا نظریہ- مظاہرہ کرنا چاہیے بالکل. اور ہمیشہ ذمہ داری کا یا گیون ہینڈ کا مظاہرہ, بڑے پن کا مظاہرہ بڑے لوگ کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے گورنمنٹ. اچھا اس میں نوید زہری صاحب, اس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, چودھری شجاعت صاحب ہوں, آصف علی زرداری یا سینئر جتنے اور پاکستان میں موجود ہیں اکابرین, آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بیچ میں آنا چاہیے, موقع ہے؟ دیکھیں چپ ساتھ لیے, پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا نا, دیکھیں ٹی وی پہ تو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, سر, ہمارے جو پاس ملک کا سوچتے ہیں ان کو تو آنا چاہیے سامنے. دیکھیں ہمارے سامنے تو نہیں آ رہا, لیکن ان کی نالج میں آ رہا ہے. اگر آپ واٹس ایپ کا بند کر دیں گے, تصویریں جانا بند کر دیں گے, وائس میسیجز بند کر دیں گے, تو لیکن آنکھیں تو بند نہیں ہوئی, آ تو رہا ہے, کچھ کچھ تو آئی جاتی ہیں نا چیزیں. وہ بہت بھیانک ہے, وہ واقعی بھیانک ہے. اور ایک وقت آئے گا, اللہ نہ کرے, میں چاہتا ہوں وہ نہ آئے, کہ یہ پھر سب کو بیٹھنا پڑے گا سر جوڑ کے. اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے. مولانا صاحب نے پہلے کوشش کی 2-3 دفعہ بول کے, ادھر بھی ادھر بھی, لیکن کسی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایسی ہے, نہ ادھر سے کر سکتی ہے نہ ادھر سے کرتے. ادھر سے بولیں گے تو وہ بولیں گے آپ حکومت میں ایسا کر رہے ہیں, اور حکومت کو بولیں گے وہ بولیں گے پہلے ہی ان کے آپس میں کنفلکٹ چل رہے ہیں. تو صورتحال نازک ہے. 24 گھنٹے کے اندر حکومت کو چاہیے کوئی سیریس مذاکرات کرے, اور کچھ ان کو دینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ. اب یہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. کلش ہونا, کنفرنٹیشن اب ملک کے لیے ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ نقصان دہ ہے. جی انس منظوری صاحب, دنیا بھر میں احتجاج پاکستان کی امیج کا ظاہر نقصان کوئی مانے پہنچا ہے. اب اس کو آپ کتنا ہی نیگیٹو لے لیں, لیکن ظاہر یہ ہوا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس طرح آپ کی بات کو کوٹ کیا ہے زبیری صاحب نے, کہ دو حکومتیں ٹکراتی ہیں تو نقصان ظاہر ملک کا ہی ہوگا, ہمارے پاکستان کا ہوگا, لوگوں کا ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اکابرین موجود ہیں, جو سینئر سیاستدان موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا سامنے آنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب ہوں یا چودھری شجاعت صاحب ہوں, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں, دونوں طرف بیٹھ کر مذاکرات کرا سکتے ہیں, اس مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں, یا کسی حد تک کوئی بہتری کی جانب جا سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ ہو گئے. اول بات یہ ہے کہ نوید بھائی نے میری طرف اشارہ کرے گا کہ یہ حکومت کا موقف. میں اسے حکومت کا موقف نہیں, اپنا موقف کہہ رہا ہوں, کہ ایک طرف وفاق اور یہ ہے, اور ایک طرف صوبائی حکومت ہے. یہ ٹکراؤ ہے, صحیح ہے. یہ حکومت کا موقف ہو یا نہیں ہو اس کا اپنا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے طاقتوں اور اناؤں کے بت ہیں. میرا موقف یہ ہے. اچھا اب آئیے, کیا باہر کیا ان بڑے مظاہروں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے علی, ہم تھوڑا سا, میں کیونکہ وزارت خارجہ کور کر چکا ہوں ایک عرصے میں, بہت سارا کام کر چکا ہوں اس حوالے سے. دنیا بھر کے ممالک کو ان مظاہروں کو اس وقت سیریس لیتے ہیں کہ جب اس ملک کے ساتھ ہمارے اس ملک کے مفادات ہو گئے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. غزہ پہ ظلم اور بربریت ہو گیا تو پوری دنیا ایک طرف ہے نا. یہ سر غزہ کی مثال ہے. نہیں, میری ایک بات تو سن لیجیے. ہاں جی سر, غزہ سے کیا تعلق ہے؟ میری بات تو سن لیجیے. غزہ پہ آپ میرا سوال, آپ میری بات ہی نہیں سنتے, آپ میری بات ہی نہیں داخلی معاملات. میرا شکوہ یہی ہے نا کہ آپ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے. ہم کہیں گے جی عمران خان, تو آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے. نہیں, ہم کبھی نہیں کہیں گے. آپ یہ کہیں گے نا, کبھی نہیں کہیں گے. آپ لوگ یہی چاہتے ہیں. کبھی نہیں کہیں گے. دیکھیے ہم سنجیدہ بات پہ غور ہی نہیں کرتے نا. سنجیدہ بات یہ ہے کہ میری بات کو سمجھیے, میری بات کو سمجھیے. میں سمجھ لیا, آپ سمجھائیں. صحیح ہے. جب غزہ کا ایشو ہوا, سب کچھ, کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ان ممالک کے اندر. ان مملکتوں پہ کوئی کان تک, ان کی کان پہ جھوں تک نہیں رہیں گی. انہوں نے کبھی, ان حکومتوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا غزہ کے لوگوں کے لیے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے مفادات اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہیں. بات کو سمجھیے گا. پاکستان نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے صرف یہ مظاہرے نہیں, کئی اور مظاہرے بھی ہوتے رہے, اور مسلسل تواتر کے ساتھ ہوتے رہے. جب ان مظاہروں کا لنک ان ملکی مفادات کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو یہ ریاستیں اس وقت ریئیکٹ کرتی ہیں. اچھا, میری بات بہت اچھے. اب یہ بتائیے, جب آپ ہی یہاں بیٹھ کے پروگرام میں کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, آپ میری بات کو سنیے. پھر کیا کہا جائے سر, اثر انداز ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میری بات کو سنیے نا, میری بات کو سنیے. صحیح ہے, وہ وہاں پر ایک جو آپ اصل سوال سے ہٹ کر ہم کہیں ہو جاتے ہیں. آپ کا سوال غزہ پہ, میں تو غزہ سے اس لیے واپس آیا ہوں. آپ کا یہ سوال تھا کہ ان مظاہروں کا فرق پڑے گا نہیں پڑے گا. میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. ملکوں کا کوئی ہاں, یہ میڈیا گریبنگ کے لیے بہت اچھا ہے کہ لاکھوں لوگ نکلے, ہزاروں لوگ نکلے, سینکڑوں لوگ نکلے, کچھ بھی نکلے. صحیح ہے نا. وہ تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یار سعودیہ کے اندر 25 لاکھ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں, وہاں کیوں نہیں نکلے؟ چھوڑیے اس بات کو, چھوڑیے اس بات کو. وہ ایک اس کا اثر نہیں آ سکتا. انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں الاؤ ہے ویسے, وہی نا جہاں اجازت ہے, جہاں حکومتیں ہوں, تو وہ جہاں جمہوریت ہے وہاں نکلے ہیں, وہاں بادشاہت ہے.
ہے نہیں سر, چھوڑیے سب کو باہر چھوڑیے کرے نا, کر کے دکھائے نا. اچھا ان کو اگر اتنا شوق ہے, یہ سارے جتنے لوگ نکلے, آئیے پاکستان آپ کے لیے کھلا ہوا ہے, صحیح ہے, آئیے ذرا یہاں پر. سر ہمیں بتائیں کہ اثر ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا, ان ریاستوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ریاستیں اپنے حساب سے سوچتی ہیں. پہلی بھائی آج پورے آتا تارڑ لگ رہے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں آتا تارڑ کو ہٹا کے ان کو اتنا بہترین آدمی موجود ہے, پتہ نہیں کیوں آتا تارڑ جیسا آدمی رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا آپ حکومت کی لیبلنگ کر کر اس حکومت کو دیکھیے. آپ ہم چلیں آج ایک بات تو ثابت ہوئی جی, انیس منصوری صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ خان صاحب کا تعلق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. میں نے کہا ہی نہیں ہے کچھ ایسا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان ریاستوں کا اثر نہیں ہوتا, ان ریاستوں پر اثر نہیں ہوتا. میں بتاؤں آپ نے کہاں گئے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میری بات سنیے. دیکھیے یہ ریاستیں موڈ میں نہیں ہے, آتا تارڑ نے پورے بات آتا تارڑ کی نہیں ہے. آپ دیکھیے اس کا اثر کب ہوگا, اثر ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تمام مظاہروں کو دیکھ کے پاکستان سے کہہ نہیں سکتے. اس وقت پریورٹی لسٹ پہ نہیں. آپ کیوں نہیں بول رہے, بتائیں نا. آپ نے دیکھے میری بات آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ پاکستان کیا پریورٹی لسٹ. آپ لوگ جو ہے حقائق نہیں سمجھتے نا, آپ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہم اس کی زبان بولیں. بھائی دیکھیے اس وقت حکومت نہیں, اس وقت یہ حکومت, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ حکومت 47 کی پیداوار ہے, اس حکومت کا مان رہے ہیں آپ, میں نے ہمیشہ کہا ہے. کون جیتا پھر, میری بات جیتا کون ہے, میری بات سنیے نا, میری بات 45 والے میری بات سنیے. مان رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ جو ہے وہ اگر یہی کرنا ہے تو بھائی وہ صحیح ہے. پھر میں کہتا ہوں ہاں بھائی خان صاحب زندہ باد, خان زندہ باد, یہ کریں آپ لوگ, اور آپ کی ریٹنگ آنا شروع ہو جائے گی. آپ سچ کو بند کر دیجئے, بھلا یہ بند کر دیا, یہ بالکل صحیح بول رہا ہے. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. آپ لوگ حکومت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اصل حقیقت عوام کو بتائے نا, ایک طرف کا پروپیگنڈا نہ کرے نا. بھائی دیکھیے عوام بہتر فیصلہ کرنے والے, آپ دونوں کا موقف آ رہا ہے, لیکن آپ 20 سیکنڈ جو مانگ رہے تھے وہ بتائیں ذرا مجھے. کوئی دنیا میں اثر نہیں پڑتا. زندہ باد نعرہ لگائیں, نعرہ لگائیں, نعرہ لگائیں, نعرہ لگائیں. میں والی بات نہیں کروں گا تو دے دیں نعرہ لگائیں. مطلب آپ لوگ آپ دنیا بھر گھومے بھی, ملک کے رہے بھی, حکومت کے ظاہرہ ہوتا ہے وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا. ظاہر سے جانتے ان کو, میں جانتا ہوں, میں 20 سیکنڈ نہیں دیں گے اور میں لڑنے کے موڈ میں نہیں. 50 سیکنڈ دے دیے, چلیے گھڑی میں دیکھ رہا ہوں, چلیے 38 سیکنڈ ہو رہے ہیں, آپ چلیے شروع کریے. دیکھیں ایک طرف انہوں نے بولا اگر غیر ملکی مفادات نہیں ہو تو کوئی اثر نہیں پڑتا مظاہرے میں, دوسری طرف بولتے ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہے. یہودی ایجنٹ ہے تو مفادات منسلک ہو گئے تو آنا چاہیے نا پریشر. بالکل ٹھیک ہے, ایک بات تو ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں مانے پریشر, اچھی بات ہے, لیکن آئے گا. اور وہ جتنے لوگ اس مظاہرے میں سب یہودی تھے, وہ جتنے بھی پاکستانی آئے وہ سب بھی یہودی ہو چکے ہیں نا. ہاں منصوری صاحب جواب دیجیے, یہ دلیل دیکھیں آپ. دیکھیں دوسری بات میں جو ہمارے سامنے دوسری بات دیکھیں یار بے سودا یہودی سارے کیا. میرے میں سیکنڈ باقی, یو کے میں بھی نیو یارک میں بھی پیسے دے کے نکل آتے ہیں لوگ سارے. ارے وہاں آپ کو اپنی جاب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, وہاں گھنٹوں کے پیسے ہوتے ہیں منصوری صاحب. اچھا اینی وے میں آگے دیکھیں میں آگے کی بات کرتا ہوں. دوسری بات, میں آج ان کی صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوا ہوں, کاش یہ پروگرام پی ایم ایل این والے دیکھ لیں. اطہر طارق کو ہٹاؤ, اس سے ترجمان نہیں ملے گا, اس سے بیسٹ آدمی نہیں ملے گا. لاؤ ڈبل 3 پر تنخواہ پہ ان کو, میرے بھائی کو. حالانکہ ہمارا بہت شدید نقصان ہوگا, لیکن میں دل پہ پتھر رکھ لوں گا اپنے بھائی کے لیے, اس بات کے لیے. اچھا حکومت کا ترجمان اس سے اچھا اب ہو گئے نا. ابھی تو 50 سیکنڈ دیے تھے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو آئینہ دکھائے نا وہ غدار ہو جاتا ہے. بولے حکومت کے لوگوں کا ہے, یہ ان کے لوگوں کا ہے. بھائی ہم تو حکومت کے کبھی حمایتی نہیں رہے, اس حکومت میں کوئی ترجمانی نہیں ہے. آپ اس حکومت کے یا کسی حکومت کے ہم کبھی ترجمان نہیں رہے, ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کی ہے. لیکن سچ تو بتائیں کیوں. ارے بھائی وہ اپوزیشن نہیں ہے, وہ کچھ اور معاملہ کر رہے ہیں. سچ بتائیں, یہ آپ اپوزیشن کی حمایت کرنے کے چکر میں اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. سچ یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی کون سی ہے, دیکھیے یا تو آپ حکومت کے اپوزیشن پارٹی کون ہے. دیکھیے میری بات سنیے, میں تحریک انصاف کو اپوزیشن پارٹی نہیں قرار دے سکتا, کیونکہ ایک صوبے کے اندر یہ تو چاہتے ہیں تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے. آپ تحریک انصاف کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہے, دیکھیے کون ہے اپوزیشن لیڈر. دیکھیے میں پھر آپ سے بیرسٹر گوہر اپوزیشن لیڈر ہے, عمر ایوب ہے. اچھا عمر ایوب ہے نا. اچھا تعلق کس کا ہے. اچھا اب دلیل سے دلیل پہ بات کریں گے
یہ یہاں پر تحریک انصاف والوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, تحریک انصاف والوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, ایم کے 4 امیدوار تھے, وہی قائد حزب اختلاف بن گئے تھے, تو وہ ہو جائیں گے اپوزیشن کیا؟ سر تو جو قومی اسمبلی میں ہوگا وہی ہوگا نا. آپ اصل مسئلے کی سر اسمبلی میں جو ہوگا وہی اپوزیشن آپ لوگ اصل مسئلے کی طرف آنا نہیں چاہ رہے. میری بات سنیں, کاش اتنے 4 میری بات نون لیگ کے کارکن بھی ہو جائیں, مقابلے میں نکل آئے باہر, ہم بھی مظاہرہ کریں گے. کل مینار پاکستان پہ نون لیگ مظاہرہ کرے, بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی عوام ہے, آ جاؤ دیکھو یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیے, سیاست کا جواب سیاست ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. بند کر جلسے کا جواب جلسہ, ریلی کا جواب ریلی, احتجاج کا جواب احتجاج سے. صحیح ہے, آپ نے کہا یہ سیاسی ہے. جلسے کا جواب جلسے, ریلی کا ریلی سے کریں. ہاں بالکل, چلیے آپ جائیں. اچھا اچھا اب آپ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف اور ان کو یہ بولے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ حکومت کے ترجمان ہیں اور کچھ لوگ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں بھائی یہ حکومت ہے, یہ تحریک انصاف ہے, اصل چیز کہاں پر ہے ہم وہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ کہیں گے بھائی باہر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے, باہر وہ مظاہرے ہوئے, کچھ بھی نہیں تھے, 400-500 لوگ تھے, بس اس کی کیا اوقات ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہزاروں لوگ آ گئے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان مظاہروں کا فرق کیا پڑے گا. کیا وہ ریاستیں پاکستان پر دباؤ ڈالے گی؟ میرا سوال یہ. آپ اس کو کہہ دیں یہ حکومت کے ترجمان ہے. بھائی میں نہ ہوں, اور کون سی حکومت ہے جو اس نے ہمارے لیے, چھوڑیے اب ہم حکومتوں کی بات کریں گے تو ہر حکومت ہماری دشمن رہی ہے, یہاں ہمیشہ حکومت ہی رہتی ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیے ایکسیجریٹ نہ کیجیے. اس وقت جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ ایک صوبے کی انتظامیہ دوسرے صوبے اور وفاق پر ہے. کیا کرنا چاہیے وفاق کو کرنا کیا چاہیے؟ بات وفاق کی ہی نہیں ہے, بات پنجاب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا کریں, کیا آپ بتائیں نا. میدان میں میں نے آپ کو یہ بتایا, بہت بری پیٹائی مان لیا, آپ نے مسئلے کا حل سنا ہی نہیں. آپ نے مسئلے کا حل سنا ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز خان. میری بات کو سمجھیے, یہ مسئلہ درمیان میں جتنے لوگ پولیٹیکلی یہ جو فیسز ہیں یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں. ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس کو تنقید کریں اس کو تنقید کریں. بھائی جو مسئلے کا حل ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ جو باقی سب چیزیں, اب دونوں کا مسئلہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں نکالا, یہ کہتے ہیں ہم نہیں نکالیں گے. اصل جھگڑا یہ ہے, باقی آپ کوئی بھی بات کر لیں. خیر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی قیادت میں آنے والا پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ چکا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے گاڑی سے اتر کر پیدل ٹول پلازا کراس کیا. بشرا بی بی کہتی ہیں جب تک بانی تحریک رہا نہیں ہو جاتے مارچ ختم نہیں کریں گے اور میں آخری سانس تک کھڑی ہوئی ہوں. اچھا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اور مقدمات درج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پر, اور اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی. آج چونکہ پروگرام میں آپ نے دھواں دھار قسم کی گفتگو آپ نے سنی, کیونکہ جس طرح کا احتجاج ہے اور ملک میں سچویشن چل رہی ہے, اس طرح کا پروگرام ہمارا ہو گیا. آج لاسٹ خبر ہم شامل کریں گے, انٹرنیشنل خبر. سیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے, اور منظوری کے بعد اسرائیلی کابینہ منگل کو اس پر ووٹنگ کرے گی. انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی بڑی غلطی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ نیتن یاہو نے لبنان میں سیز فائر معاہدے کی منظوری دے دی ہے. امریکی میڈیا نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے. سر کیا کہیں گے, لبنان میں کم از کم سیز فائر ہوا, معاہدے کی منظوری دے دی ہے نیتن یاہو نے, اسرائیلی وزیر اعظم نے. دیکھیں 3 دن پہلے ایک خبر بریک ہوئی تھی جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے فوجیوں کا جو وہ تھا سربراہ, اس کو اس سے پہلے وزیر دفاع کو اس کو سیک کر چکے تھے. اب انہوں نے یہ بات پہلی دفعہ میڈیا میں کی کہ مجھ سے میری فوجیوں کی جو چیزیں تھیں مجھ سے چھپائی گئیں, مجھ سے ہائڈ رکھی گئی اور میرے تک اطلاع دی گئی. اور وہ یہ تھی کہ ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے اس وقت اسرائیل کی فوج کا کہ وہ ان کا پاس جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ اگلے 48, 36, 32 گھنٹے بھی ان کے لیے گزارنا ایسے ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. بہت مقصد مشکل میں ان کی فوج, اگر ان کا بس چلتا تو پورے ختم کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں, لیکن اب وہ جب لڑنے کے اس میں ہی نہیں رہے تو یہ انہوں نے معاہدہ کیا. بہرحال یہ بہت بہت اچھی بات ہے. یہ اگر کم از کم جنگ بندی ہوگی تو کچھ بچے, کچھ عورتیں, کچھ لوگ مرنے سے بچ جائیں گے, کہ دنیا تو خاموش تماشائی بنی رہی, کوئی کردار دنیا کا نہیں نظر آیا. یہ کچھ بھی ہوا ہے, یا وہ حزب اللہ کے مجاہدین یا وہاں کے بچے بچیوں کا ڈٹرمنٹ, اس نے مجبور کیا ان کو یہ جنگ بندی کرنے پہ. انہوں نے کسی دنیا کے ملک کسی طاقت نے نہیں کیا. امریکہ نے تو ابھی 6 دن پہلے ویٹو کیا ہے اسی جنگ بندی کو. بہرحال جنگ بندی ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے نقصانات کا آئندہ پتہ لگے گا, کون جیتا کون ہارا. اکنامیکل طور پہ تو اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا, فزیکلی یہ ہو گئے غزہ والے, لبنان والے, اکنامیکلی اسرائیل تباہ ہو گیا. جی دیکھیے علی, معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کہہ دیا کہ جناب ہم جنگ بندی کرنا چاہ رہے ہیں اور جنگ بندی ہو گئی.
حماس، قطر کی ثالثی، UN کی قراردادیں، سب کچھ موجود ہیں. لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جناب اس موقع پر کہ جب نتن یاہو کے الیکشن مہم بھی بہت قریب آ کر کھڑی ہوئی ہے، اس وقت جنگ بندی کا معاہدہ صرف لبنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، غزہ پہ نہیں کیا جا رہا. اور یہ لبنان کی بھی ان کی اپنی وجوہات ہیں. اور اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم ناوید بھائی کی دلیل کو مان لیتے ہیں کہ جناب ان کے لوگ ہار گئے ہیں، مورالی ہار گئے، تو پھر ہمیں ایک قدم آگے بڑھا کر گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دینا چاہیے. در حقیقت بیچارے کیا لڑیں گے، نہیں ان کے ساتھ طاقت ہی کون ہے. دیکھیے بھائی آپ نے جو بات وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں اس کا، وہ افینس تو نہیں کر پا رہے ہیں، چھوٹا موٹا حملہ کر دیتے ہیں بس. ان کو بس افینس کرنے کے لیے ہے کیا، آپ نے دیا کیا ہے؟ ان کی برداشت نے ان کو ہرایا. سچ بات کا ہم نے اس پہ ایک مارنے والا مار کے تھک گیا بس، مگر وہ پٹنے والا کھڑا ہے بس. یہ ڈیٹرمنٹ بتا رہا ہوں ان کی. آگے آپ بولیں. اچھا بھائی چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں، صحیح ہے نا، سب کچھ مان لیتے ہیں ہم. نہیں سب کچھ نہیں، اس کی یہاں تک کی بات. اچھا چلیے میری بات سنیے. دیکھیے میں یہ آج تو انٹرٹینمنٹ کی خبر کی بہت ضرورت ہے یار آج. اچھا میں یہ کہنا، دیکھیے سنجیدہ موضوعات پہ دیکھیے، اگر اسرائیل اس سارے معاملات تو کہتا ہے کہ جناب ہم اس معاملات کو سالو کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں. دیکھیے بار بار کوشش کی جا رہی تھی، قطر اس کے بیک پہ تھا، یہ جان بوجھ کے سیز فائر کا ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. در حقیقت یہ سیز فائر نہیں ممکن ہے اس وقت، تاحال ممکن نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سارا پروسیس چل رہا ہے، خاص طور پر ٹرمپ کے آنے کا سلسلے کا، یہ ساری ایک کڑی ہے. آپ کو اگلے چند مہینوں کے اندر دیکھیے گا اس میں سے بہت بڑی خبریں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ اپنی مرضی اور منشا سے جب چاہتا ہے کہتا ہے یار میں آج فائرنگ نہیں کروں گا، میری طرف سے سیز فائر، کل کہتا ہے میں پھر فائر کروں گا. طاقتور کی بات ہے، اس کا حل نہیں ہے، یہ اس کا سولوشن نہیں ہے. اگر آخری منٹ میرے پاس جاتے جاتے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک اچھی خبر آپ کے سامنے، جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ جی ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کچھ، لیکن بہرحال پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج پھر زبردست تیزی کا رجحان رہا. سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. انڈیکس 99,000 پوائنٹ کی سطح عبور کر گیا ہے جی. انڈیکس نے 98 اور 99,000 پوائنٹ کی 2 سطحیں عبور کر لیں. انڈیکس اب آ گیا جی 99,259 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر ہے. کیا کہیں گے جناب، اس طرح کی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں جہاں اتنی ساری ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو ابھی تو میں تھوڑی دیر پہلے سنتا ملک تباہ ہو گیا. دیکھیں میں بہت خوش ہوں کہ یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. اچھا اچیومنٹ یہ ہے کہ پیسہ اگر اکنامکلی موو ہو، عوام میں بھی خرچ ہو، کاروبار میں لگے اور اکنامکلی ٹھیک جا رہا ہے پاکستان. ایسا نہیں ہے کہ بہت برا جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ خدا نہ خاطر 99 پہ آؤٹ نہ ہو جائے. کیسے کہ 99 پہ پہنچنے کے بعد آؤٹ نہ، میں چاہتا ہوں کل یہ سینچری، میں کل چاہتا ہوں یہ سینچری ہو اور اس سے آگے جائے اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری اپنی اکنامک محنت جو ہو رہی ہے وہ برباد ہو جائے. دیکھیے علی، فرائیڈے کو جمعے والے دن اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 99,400 سے اوپر گیا تھا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکا تھا. اور پھر کیونکہ ویک کا لاسٹ جو ہوتا ہے تو پھر سیلنگ ہونا شروع ہوئی تھی اور پھر وہ 98,000 سم تھنگ پر وہ آ کر رک گیا تھا. اچھا آج انہوں نے پھر جمپ کیا ہے. صحیح، اگر ہم تواتر کے ساتھ دیکھیے گزشتہ 1.5-2 ماہ کے اندر جب سے خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اور دیگر معاملات شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر اسٹاک ایکسچینج کا گراف اونچا آنا شروع ہوا ہے. اول تو یہ ہے کہ میں اسے کوئی بہت بلند و بانگ چیز نہیں سمجھتا، کیونکہ عام طور پہ اسٹاک کو لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنی معیشت کی کو عروج کی بات کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی انڈیکس نہیں ہے اس کا، کہ عام لوگوں پہ آپ کہتے ہیں اثر نہیں پڑتا، عام لوگوں پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس وقت ایک کاروباری ہلچل ایک سطح پر موجود ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ وقت آیا ہے کہ زیادہ عوام کو اس کے فائدے حاصل ہو سکیں. ابھی بہت دور جانا ہے، کیونکہ اگلے چند ماہ کے اندر ہمیں ایک بڑی قسط دینی ہے اور اس قسط دینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے فورن ریزروز پہ ایک دھچکا ضرور لگے گا، ہمیں پھر کچھ انجیکشنز کی ضرورت پڑے گی. سنجیدہ بات یہ کہ اس وقت اگر حکومت اسے اگر کامیابی قرار دے رہی ہے تو میں نے پہلے بھی یہ لفظ کہا تھا، صحیح ہے، میں دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. حکومت نے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. نہیں، اچھی بات ہے، بینکوں سے نکال رہے ہیں پیسہ، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، اچھی بات ہے انویسٹمنٹ کرنا. میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے، لیکن اس کا عوام تک آنے میں ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا. یہ ابھی بہت دور کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اکنامی بہت اچھی ہو گئی ہے. بہت شکریہ نوید صاحب کا، آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کا تو پسند آیا ہوگا اور ملک میں جو سیاسی حالات ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس کریں گے.
اور اگلے دیکھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں کیا کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد